اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے پیارے محبوب، ان میں سے اگر کوئی انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، تو ان کا جنازہ مت پڑھے، ان کا جنازہ نہ پڑھے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کے قبر پر کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کی دعا مت مانگے۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور رسول اللہ کے منکر ہیں، کافر ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ کفر اور منافقت کے حالت میں فوت ہو گئے۔ یہ آیت اگرچہ اس کا نزول خاص ہے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ مسلمان تھے، اور کہا اے اللہ کے رسول، والد کا انتقال ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جنازہ پڑھیں اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا چلو چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا اے اللہ کے محبوب، آپ کو تو اللہ نے روکا ہے، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کرے یا نہ کرے، اللہ نے ان کو ہرگز معاف نہیں کرنا، نہیں بخشنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولو ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر تم ان کے لیے بخشش مانگو 70 مرتبہ، پھر بھی اللہ نے اس کو بخشنا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا ہے، مجھے روکا نہیں، ان کے لیے بخشش کے مانگنے سے مجھے روکا نہیں، بلکہ مجھے اختیار دیا ہے آپ ان کے لیے بخشش کریں یا نہ کریں۔ اور دوسری یہ کہ 70 مرتبہ کا ہے، تم ان کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش مانگوں گا۔ چلے گئے، جنازہ بھی پڑھ لیا اور ان کے قبر پہ کھڑے ہو کے وہ مغفرت کی دعا بھی کی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقوں میں سے، کافروں میں سے جن کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، ان کے جنازہ بھی نہ پڑھے آئندہ اور ان کے لیے بخشش بھی۔ تو یہ حکم عام ہے، جس کا خاتمہ بالکفر ہوا، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا، ان کی جنازہ پڑھنا یہ جائز ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی سکھ مر جاتا ہے، آپ کے ہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں، لے ہمارے ضلع بنیر میں تو ایسا ہے، ہم جاتے ہیں ان کی تعزیت کے لیے، تو بعض لوگ نا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں، لیکن سمجھ تو آتا نہیں، اور وہ ہمارے فوتگیوں میں بھی آتے ہیں، لیکن ان کے جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے مغفرت کرنے قرآن نے صاف ظاہر واضح طور پر روکا ہے، غیر مسلموں کا جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے مغفرت۔ اچھا، ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا بیٹا آیا عبداللہ کہ والد کا انتقال ہوا ہے، آپ چلو ہم آتے ہیں، آپ چلو ہم آتے ہیں۔ کہتے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے قبرستان تو اس کو دفنا چکے تھے، وہ لوگ کیا کر چکے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا انتظار نہیں کیا، اس کو دوبارہ نکالا اور اپنے گود میں لیا، اپنے گود میں رکھا اور اپنے لعاب اس کے اوپر ملے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی اور جنازہ بھی پڑھا اور پھر دوبارہ دفنایا۔ ایک اور روایت ہے کہ عبداللہ ابن ابی، جو اس کا بیٹا ہے عبداللہ، وہ آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، میرے والد نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں
تو میرا جنازہ نبی علیہ السلام پڑھائے اور اپنا قمیص مجھے پہنائے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنی قمیص دے دی اور اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ تو یہ حکم آیا کہ جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، اور یہاں پر ایک بات اور، ایک سبق اور بھی ملتا ہے، یہ بات یاد رکھے، دنیا کے اندر کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے کوئی افضل، اس کی دعا اور اس کی بخشش کرنے سے وہ نہیں بخشا جاتا۔ جس کا خاتمہ کفر پہ ہو، جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، تو ہم چاہے جتنے مرضی ہزاروں لاکھوں اکٹھے ہو جائے اور آنسو بہائے اور روتے رہے، لیکن ہم کسی بھی غیر مسلم کو نہیں بخشوا سکتے۔ ہاں ایک کام اس کو بخشوا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ جب وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اس نے کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن آئندہ وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ ہم بڑوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعا کا کہتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، نیک اللہ کا بندہ ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرے، ہم لوگوں کے لیے دعا کرے، لوگ ہمارے لیے دعا کریں، یہ بالکل جائز ہے، لیکن شرط ایمان کی ہے۔ شرط کس کی چیز کی ہے؟ ہاں ایمان نہ ہو تو پھر خیال رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس آیت کا ہم کہیں مخالفت نہ کر رہے ہو، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ترجمہ دوبارہ سن لو، وَلَا تُصَلِّ، اور اے پیارے محبوب نماز مت پڑھے، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کا، مَاتَ أَبَدًا، اگر وہ مر جائے، فوت ہو جائے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کے قبر پر کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا بھی۔ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اس کو ایک قرات ثواب، اور جو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، لوگ دفناتے ہیں، یہ قبر پہ کھڑے ہو کے جب لوگ اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتا ہے تو 2 قرات ثواب ملتا ہے، 2 قرات ثواب۔ اچھا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ قرات کیا بلا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی صدقہ کرے اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب آج کل ہم تو پہلے فوتگیوں پہ جاتے نہیں، اور اگر جائے تو گاڑی سے اترے، جنازے میں شامل ہو گئے، ادھر اس کے کیمرے میں تصویر آئی اور نکل پڑے، اور قبرستان بالکل نہیں جاتے، قبرستان بالکل نہیں جاتے۔ پھر جب ہمارے والدین میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، یا بہن بھائیوں میں سے یا اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو پھر ہم بھی اکیلے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی نہیں آتا۔ تو کوشش کرے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے یا جاننے والا نہیں بھی ہے، مسلمان ہے، پڑوسی ہے، قریبی ہے، تو اس کے جنازے میں بھی شرکت کرے اور اس کے ساتھ قبرستان بھی جائے، اور اس کے بعد جب دفنائے تو پھر کیا کرے؟ اس کے لیے مغفرت کی۔ نبی علیہ السلام دعائیں مغفرت کرتے تھے اور فرماتے کہ ابھی فرشتے ان سے سوال جواب کر رہے ہیں، ابھی فرشتے ان سے سوال جواب ہو، تو جب ان کے لیے مغفرت کے دعا ہم کریں گے، ادھر سے ان کے سوال جواب بھی اللہ رب العزت آسان کر دے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔